السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آئی ہوپ یو ول بی فائن اینڈ ڈوئنگ ویل. آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پیڈاگوجی کے ایم سی کیوز کی سیریز. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کمپلیٹ سیریز کو دیکھیں تاکہ آپ کی ٹیسٹ میں کوئی بھی پیڈاگوجی کا ایم سی کیوز مس نہ ہو. اور میں کوشش کر کے سب جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ اس میں ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو کہیں اور سے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے ایم سی کیوز کے ساتھ. وہ ہے کہ پیڈاگوجی از دا فیلڈ آف اسٹڈی دیٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف ایجوکیشن، لرننگ پروسیس، ٹیچنگ میتھڈس، گائیڈنگ اسٹوڈنٹس. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ٹیچنگ میتھڈس. یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پیڈاگوجی جو ہے ٹیچنگ میتھڈ سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے. اس میں ہم کلاس روم آبزرویشن ہو گیا، ٹیچنگ میتھڈس، کریکولم ڈیولپمنٹ، اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. سیکنڈ، یہ کویسچن بہت مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ پیڈاگوجی کس لینگویج کا ورڈ ہے. تو یہاں پہ دو ایم سی کیوز ڈسکسڈ ہیں کہ پیڈاگوجی از اے گریک ورڈ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیڈاگوجی جو ہے وہ گریک ورڈ ہے وچ لٹرلی مینس، اس کی لٹرل میننگ کیا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ دا چائلڈ، ٹو گائڈ دا چائلڈ، ٹو ایجوکیٹ دا چائلڈ، یا ٹو لیڈ دا چائلڈ. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ٹو لیڈ دا چائلڈ. اس کے بعد پیڈاگوجی از دا اسٹڈی آف، ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اٹ از اسٹڈی آف ٹیچنگ میتھڈس. ابھی نیا ایم سی کیو ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا جان ڈیوی دا ریسپانسبلٹی آف اسکولز از ٹو پریپیئر اسٹوڈنٹ فور پریزنٹ لائف، فیوچر لائف، انٹرپرینورشپ یا ریسرچ. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے پریزنٹ لائف. جان ڈیوی کہتے تھے کہ اسکول کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو موجودہ وقت ہو، پریزنٹ ہو، اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو تیار کریں. ابھی بلوم ٹیکزونومی جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے پیڈاگوجی میں. اس کی بھی میں نے بہت سے ایم سی کیوز ایڈ کیے ہیں. اب اس کا کوشچن ہے کہ بلومز ٹیکزونومی ان ایجوکیشن از کنسرن ود لرننگ اینڈ ڈیش میتھڈ، اسیسمنٹ، گریڈنگ، اپلیکیشنز یا میمورائزنگ. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اسیسمنٹ. کہ لرننگ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ بھی ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اسٹوڈنٹس جو نئی چیزیں ہیں وہ سیکھ رہے ہیں یا نہیں. پھر ایک اور کوشچن ہے دا ایبلٹی ٹو یوز نیو اینڈ کریٹو اپلیکیشنز آف پریئر نالج اینڈ اسکلز از نون ایز. اس کا جو آنسر ہے وہ ہے سینتھیسس. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دا ایبلٹی ٹو یوز نیو اینڈ کریٹو اپلیکیشن آف پریئر نالج. اب پریئر نالج کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے پاس پہلے سے نالج اویلیبل ہوتی ہے، جو موجود ہوتی ہے، اس کو یوز کرنا ایک نئے انداز میں، ایک کریٹو انداز میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سینتھیسس. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن ہے ان جنرل دا موسٹ ریسنٹ ریسپانس از دا موسٹ لائکلی ٹو فورگیٹ، کمپرومائزڈ، ری اکر، ناٹ اکر اگین. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہوتا ہے ری اکر. یعنی کہ جو موسٹ ریسنٹ ریسپانس ہوتا ہے وہ ری اکر ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد کوشچن ہے وچ تھری پرنسپلز کیپٹلائز دا ورلڈ آف ایجوکیشن سسٹم از ایمڈ ٹو کلٹیویٹ ان چلڈرن. تھنکنگ، پلاننگ، ایکٹنگ، تھنکنگ، فیلنگ، ولنگ، آبزرونگ، تھنکنگ، اینالائزنگ، یا پھر جو لاسٹ ہے آبزرونگ، لسٹنگ، کیلکولیٹنگ. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے ورلڈ آف ایجوکیشن سسٹم میں اس نے کہا تھا کہ جو ایجوکیشن ہے بچوں میں وہ کلٹیویٹ کرے یا وہ پروڈیوس کرے ایبلٹیز کس چیز کی؟ تھنکنگ، فیلنگ اینڈ ولنگ کی. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن ہے a common technique that helps people to begin the creative processes calculations برین اسٹارمنگ تھارونیس یا پھر mental shortcuts. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ اس طرح سے ہوتا ہے اگر ہم نے کچھ لکھنا ہو یا کچھ بولنا ہو تو جو ہم ذہن میں سوچتے ہیں، اپنے خیالوں میں جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم برین اسٹارمنگ کہتے ہیں. اس کے بعد the idea of pragmatism in educational philosophy tells that education should be about virtue, obedience, life and growth, shaping good citizens. کہ جو پریگمیٹزم ان ایجوکیشنل فلسفی ہے وہ کیا کہتی ہے ایجوکیشن کے بارے میں، کہ وہ ایجوکیشن کیا ہے؟ یہ کہتی ہے کہ اٹ از آل اباؤٹ لائف اینڈ گروتھ. اس کے بعد an aspect of pragmatism is experiential learning that says education should come through
اب یہاں پہ ایک بہت اچھا ایم سی کیو آیا ہوا ہے کہ پریگمیٹزم کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے کہاں سے آنی چاہیے، یعنی کہ کہاں سے سیکھنا چاہیے، ایکسپیرینس سے، پریکٹس سے، نالج سے یا آبزرویشن سے. تو ان کے اکارڈنگ ایکسپیرینس جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے کہ ہمیں ایکسپیرینس سے سیکھنا چاہیے اور ایکسپیرینس سے ہی ہمیں نالج آتی ہے. اب یہاں پہ ڈفرینٹ جو تھیوریز ہیں وہ یہاں پہ کوشچنز ہوں گے. کچھ بلیو کریں گے کہ ایکسپیرینس کے تھرو، کچھ کہیں گے نالج کے تھرو. تو آپ نے ان کے کی ورڈز کو یاد کرنا ہے کہ جہاں پہ بھی پریگمیٹزم آئے گا ان ایکسپیرینشیل لرننگ میں، کہ ایکسپیرینشیل یعنی کہ ایکسپیریمنٹ سے، یہاں پہ آپ نے سمپلی اس کو ایکسپیرینس کر دینا ہے. اس کے بعد کوشچن ہے progressivism believes that children learn in an community, competition, isolation, closed environment. سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے کمیونٹی، کہ جو چائلڈ ہوتا ہے اپنے ارد گرد میں جو اس کو چیزیں آبزرو کرنے کے لیے ملتی ہیں وہاں سے ہی سیکھتا ہے چیزیں. اس کے بعد دا یوز آف ٹیکنالوجی ٹو انہینس دا لرننگ پروسیس از کال ڈیش ان ایجوکیشن. ایجوکیشن میں جو لرننگ پروسیس کو انہینس کرنے کے لیے ہم کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ آئی ٹی، آئی سی ٹی جس کا فل فارم ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، یا سی آپشن ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، یا ڈی آپشن ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اس کے بعد کوشچن ہے اسکورنگ گائیڈ یوز ٹو ایویلیویٹ دا کوالٹی آف اے اسٹوڈنٹ از نون ایز. اب جو اسکورنگ گائیڈ ہوتی ہے، جو اسکورنگ ہوتا ہے چائلڈ کا، ہم ایگزام لیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کا ایگزام لیتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ ان کی کتنی لرننگ ہوئی ہے. اس کو ہم ایجوکیشن میں پیڈاگوجی میں کیا کہتے ہیں؟ ریوبرکس، چیک لسٹ، انوینٹریز یا ریٹنگ اسکلس. تو ہم اس کو پیڈاگوجی میں کہتے ہیں ریوبرکس. اس کے بعد کوشچن ہے دا کنسیپٹ آف ٹیچنگ دا ہول چائلڈ ان فلاسفی آف پریگمیٹزم ان ایجوکیشن مینس ٹیچنگ اسٹوڈنٹس ٹو بی. اب پریگمیٹزم، فلاسفی آف پریگمیٹزم میں ٹیچنگ کا مقصد کیا ہے؟ کہ کیا گڈ پیدا کرنا، اچھے سٹیزنز پیدا کرنا، یا سائنٹسٹ پیدا کرنا، تھنکرز پیدا کرنا، یا لرنرز پیدا کرنا. سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سٹیزنز پیدا کرنا. اس کے بعد کوشچن ہے اکارڈنگ ٹو دا جان ڈیوی ایجوکیشن از اے ڈیش پروسیس اینڈ اسکول از اے ڈیش انسٹیٹیوشن. آپشن ہے سوشل اینڈ سوشل، سوشل اینڈ فلوسفیکل، فلوسفیکل اینڈ فلوسفیکل، اینڈ لاسٹ آپشن ہے انوائرمنٹل اینڈ سائیکولوجیکل. سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سوشل اینڈ سوشل. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن آ رہا ہے دا فیلڈ آف اسٹڈی کنسرن ود دا کنسٹرکشن آف تھاٹ پروسیسز انکلوڈنگ ریممبرنگ، پرابلم سولونگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ از کالڈ. اب ڈیسیژن میکنگ ہو، ہماری کوئی چیز سوچنا ہو، جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہو، وہ کس چیز میں آتے ہیں؟ ایجوکیشن میں، پیڈاگوجی میں، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں، یا ایپسٹومولوجی میں؟ یہ سب آئیں گے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں. سو اس کے بعد ہے ایز پیپل گرو اولڈر، جب لوگ بوڑھے ہوتے ہیں دا ڈیش آف لرننگ ڈکلائنس. کیا ڈکلائن ہوتی ہے جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں؟ اسپیڈ، پاور، کوالٹی یا کوانٹیٹی. سو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے اسپیڈ. اسپیڈ جو ہے ان کی کم ہو جاتی ہے. سو ابھی کوشچن ہے وچ فرام دا فالوئنگ شوڈ بی یوز ٹو انکریز کریکٹ ریسپانسز اینڈ اپروپریٹ بیہیویئر بائی اسٹوڈنٹ. ہمیں کس چیز کو انکریز کرنا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس موٹیویٹڈ ہوں؟ پریز، ریوارڈ، اگنورینس، اسٹرکٹنیس. سو اس کا جو آنسر ہے پریز. ہمیں بچوں کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ وہ موٹیویٹڈ ہوں اور اپنے کام کو جاری رکھ سکیں. اس کے بعد جو کوشچن ہے، لاسٹ کوشچن ہے اس سیکشن کا، اس ویڈیو کا، وہ ہے دا بک ایملی آر آن دا ایجوکیشن، آن دا نیچر آف ایجوکیشن اینڈ مین از ریٹن بائی ایرسٹوٹل، پلیٹو، جان ڈیوی یا روشو. سو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے روشو. سو یہ تھے آج کے کچھ ایم سی کیوز. یہ سیریز کنٹینیو ہے. آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس سیریز کو کائنڈلی آپ کمپلیٹ دیکھیں تاکہ کوئی بھی آپ کا جو ایم سی کیو ہے وہ مس نہ ہو. تو ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا.